اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بڑے خوبصورت انداز سے بڑے منظم انداز سے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ان انعامات کی تو کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ طلبہ پورے سال محنت کرتے ہیں اور پورے سال محنت کرنے کے بعد ہی یہ چھوٹا سا انعام ان کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ دوسرے طلباء کے اندر بھی جوش اور جذبہ پیدا ہو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا، اور ان کے اندر بھی لگن پیدا ہو دوسروں سے آگے بڑھنے کا۔ جب وہ دیکھتے ہیں بچے کہ اس کو انعام ملا ہے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے آگے بڑھیں۔ صرف اسی کے لیے یہ پروگرام ترتیب کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے بچوں کی حوصلہ افزائی، دوسرے بچوں کے اندر کی جذبہ پیدا ہو۔ میں ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان والدین کا بھی بچوں کے جو اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام میں آئے، اس پروگرام میں شرکت کی۔ اور خصوصی طور پر میں صدر انجینئر احمد سید خواجہ صاحب اور دیگر مہمان گرامی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان سب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مولانا نور بشیر صاحب نے بھی تقریر کی اور آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا کہ بچوں نے ان کے سامنے قرآن بھی سبق پڑھا اور اس کے بعد ان کی سربندی ہوئی اور انہوں نے قرآن کی اہمیت کے بارے میں بیان بھی کیا کہ قرآن کیا چیز کہ اس کو مادی چیزوں سے تولا ہی نہیں جا سکتا، اس کو مادی چیزوں سے تولا ہی نہیں جا سکتا۔ اس طرح انہوں نے بتایا۔ میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتا، اور معمولی باتوں پر صدیوں تک جنگ کرنا، اسی طرح اپنی سوتیلی ماں کو وراثت میں وصول کرنا، سوتیلی ماں کو وراثت میں وصول کرنا، اس کا مالک بن جانا، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جہالت کی زندگی میں۔ لیکن یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگایا، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنایا، تو انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، جو عمر ابن خطاب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق بن گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا۔ آج بھی ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، آج بھی ہم جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، کفار سے پیچھے ہیں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس کا تصور کریں کہ ہماری زندگی میں انگریزی زبان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح پاتے ہیں۔ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے، لینگویج کورسز کرنے کے لیے ہم PSCC جاتے ہیں، 2500 روپے 3 مہینے کی فیس جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد 3 مہینے میں اس کا ایک لیول مکمل ہوتا ہے، جس کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی انگلش بول لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے زندگی میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہم 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے کینٹ اسٹیشن جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو PSCC ہے وہاں جا کے کلاسیں لیتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے برابر کوئی عالم موجود ہے کہ ہم اسے قرآن کا ایک لفظ سیکھ سکیں، قرآن کا کوئی مسئلہ سمجھیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ سمجھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک مسئلہ دین کا ایک مسئلہ سمجھنا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ کوئی اگر آدمی پوری رات نفل پڑھنے کی نیت سے نفل پڑھنا شروع کرے تو پوری رات میں بھی 1000 نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں بالکل نہیں ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں۔ جبکہ انسان جس معاشرے میں جی رہا ہے یا جس فیلڈ سے وہ وابستہ ہے،
چاہے وہ فیلڈ اس کا بزنس کا ہو، چاہے فیلڈ اس کا سیلس مین کا ہو، چاہے اس کا فیلڈ اکاؤنٹس کا ہو، چاہے اس کا فیلڈ ٹیچنگ کا ہو، کوئی بھی اس کی فیلڈ ہو، اس کو اس فیلڈ سے متعلق جتنی بھی شرعی چیزیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کاروبار کیا ہے۔ اتنا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کوئی چیز ہم دوسرے کی کسٹڈی میں نہیں دے دیں، دوسرے کے قبضے میں نہیں دے دیں، تو یہ بیع اور فروخت ہوئی کہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیچنگ کی فیلڈ ہے تو اس کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اگر ہم ٹیچر ہیں اور بچوں کو کس حد تک ہم مار سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں کس حد تک اجازت دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ جب آپ باتھ روم میں بیٹھیں تو آپ قبلہ رخ نہ ہوں۔ باتھ روم میں جب آپ داخل ہوں تو اس کی دعا بھی بتائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نبی ہمیں یہ طریقہ بتایا کیا وہ زندگی کے دوسرے گوشوں پہ ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس فیلڈ میں آپ جس بھی فیلڈ میں ہو اس فیلڈ سے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اتنی کم از کم اتنی معلومات آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ دونوں چیزیں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ کوئی اگر ہمیں قرآن اور حدیث کے بارے میں بتاتا ہے تو بیداری سے لیتے ہیں، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، یہ معاملہ تو جب بھی پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہیں۔ لیکن اللہ جس پہ ہدایت دے، اللہ جس کا دل کھول دے، جس کے دل میں قرآن کی اہمیت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، میں ان تمام مہمانوں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام والدین کا جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مہمانوں کو درخواست ہے کہ تشریف نہ لے جائیں، عشائیے کا اہتمام۔ میں آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ رئیس صاحب سے کہ وہ دعا کے ساتھ محفل کا اہتمام۔ ویڈیو بناؤں گے؟